جو رحمتوں کا باپ ہے، جتنی بھی رحمتیں ہیں، جتنے بھی آپ نیکیاں یا جو ایسے کام ہیں جو آپ رحم کے تعلق سے ہیں وہ کرنا چاہیں، یاد رکھیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رحمتوں کے باپ کی طرف سے ہیں، یعنی خدا باپ کی طرف سے ہیں۔ جب یسوع مسیح یہ آیت بیان کر رہے ہیں اور متی اس جگہ پر یہ لکھ رہا ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے یہ آیت جب کہی رحم کے تعلق سے، تو اس دور میں اس کی ویلیو کیا تھی، اس کی اہمیت کیا تھی۔ ایک رومی فلسفہ دان ہے، تو وہ یہ لکھتا ہے کہ رحم جو ہے یہ ایک روح کی بیماری ہے۔ رحم جو ہے یہ کیا ہے؟ روح کی بیماری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک طرح کی کمزوری ہے، یہ ایسی کمزوری ہے جو خاص طور پہ انسان کو یا مرد کو جو ہے وہ کمزور بنا دیتی ہے۔ رحم جو ہے وہ کہتے ہیں جس کی زندگی میں رحم ہے، جس شخص کی زندگی میں رحم ہے وہ مرد ہی نہیں ہے، اور خصوصاً وہ رومی مرد نہیں ہو سکتا۔ یہ رومی فلسفہ دان کہتا ہے کہ جو رحم کرنے والا شخص ہے وہ رومی مرد ہو نہیں سکتا، کیونکہ ان کے نزدیک رحم جو ہے یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک کمزوری کی علامت ہے۔ اس لیے جو رومی لوگ ہیں وہ ہمیشہ عدالت میں سخت رویہ رکھتے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو صلیب ہے یہ ایک طرح کی سخت اذیت ناک موت تھی، اور وہ اس کو دیتے ہوئے کوئی جو ہے وہ اپنی زندگی میں خوف نہیں رکھتے تھے، وہ رحم نہیں رکھتے تھے کہ کہیں اس پہ تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ دے دی جائے کمپنسیشن، کہ نہیں یہ جو ہے وہ موت یا سلیبی موت جو ہے اس کے عوض میں کوئی کوڑوں کی سزا دی جائے، نہیں۔ وہ بہت سخت لوگ تھے اپنے عدالتی نظام میں، اور اس کے علاوہ جو وہ دنیا پر حکومت کرنے کے خواہش مند تھے، اور یہ ساری چیزیں ان کے دل میں جو وہ بڑی سختی بھری تھی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو رحم ہے یہ ان کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے، وہ ایک کمزوری کی علامت تھی۔ تو جب یسوع مسیح یہ بات وہاں پر لکھ رہے ہیں تو رومی لوگوں کو خدا کا کلام جو ہے وہ سکھانا چاہتا تھا۔ یسوع مسیح خدا کے کلام کے وسیلہ سے سکھانا چاہتے تھے کہ جو لوگ رحم دل ہیں وہ مبارک ہوں گے، وہ لوگ جو اپنی تلوار سے، اپنی بندوقوں سے، اپنے لڑائی کے ہتھیاروں سے دنیا کو فتح کرتے ہیں یا عدالتی نظام کو مضبوط کرتے ہیں اور لوگوں پر ترس نہیں کھاتے، وہ رحم دل نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیں کہ رحم دلی کا تعلق جو ہے وہ آپ کے دل سے ہے۔ اگر آپ کا دل رحم کرنے والا نہیں ہے تو آپ کا رویہ رحم کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اور جو یہودی قوم تھی اس کے لیے خدا خصوصاً یہ بات کہہ رہا تھا کہ آپ کو لوگوں پر رحم کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہودی اپنے روایات سے خدا کے کلام کو باطل کر رہے تھے۔ خدا نے بارہا پرانے عہد نامے میں بھی اور پھر بعد میں نئے عہد نامے میں بھی رحم دلی کے تعلق سے لوگوں کو سکھایا۔ آئیے کچھ حوالہ جات کو دیکھیں جو خدا جو ہے وہ توقع کرتا ہے کہ نہ صرف اس وقت کے یہودی بلکہ آج کے ایماندار بھی یہ کچھ کریں۔ احبار کی کتاب اس کا 19 باب اور اس کی 34 آیت کو دیکھیے، اور اس کے بعد کوئی بہن ہے بھائی احبار کی کتاب 23 باب اور اس کی 22 آیت کو کھول کے رکھیں۔ تو خدا نے بنی اسرائیل کو لوگوں کے ساتھ بہترین رویہ رکھنے کے لیے جو تعلیمات دی وہ اس دور میں تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ اس لیے اس جگہ پر جب یسوع نے کہا کہ مبارک ہے وہ جو رحم دل ہے، تو اس سے مراد یہ تھی کہ خدا میں یسوع نے سکھانا چاہ رہے تھے کہ تمہیں پہلے سے یہ تعلیم دی جا چکی ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ جی
34 آیت. بلکہ جو پردیسی تمہارے ساتھ رہتا ہو اسے دیسی کی مانند سمجھنا، بلکہ تو اس سے اپنی مانند محبت کرنا، اس لیے کہ تم ملک مصر میں پردیسی تھے. آمین. جو پردیسی تمہارے ساتھ رہے. اب یہ دیکھیں پردیسیوں کے ساتھ سب سے پہلی چیز جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ رحم کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے، رحم کا تعلق خدا کے ساتھ نہیں ہے. آپ خدا کے ساتھ خدا پر رحم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، آپ خدا سے رحم مانگ سکتے ہیں، لیکن جب رحم ہے تو وہ آپ نے اپنے جیسے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ کرنا ہے. جی تو خدا کی کلام لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ تم جو پردیسی ہیں ان کے بارے میں ان کا خیال رکھنا کہ وہ دیسی معلوم ہو، یعنی ان کو یہ نہ محسوس ہو کہ وہ پردیسی ہیں. ان کا ایسا خیال رکھنا کہ انہیں یہ محسوس ہو کہ یہ ان کا اپنا ملک ہے. کیونکہ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ تم بھی کسی وقت میں پردیسی تھے اور میں تمہارا خداوند خدا ہوں. اگر میں تمہیں وہاں سے نکال کر یہاں پہ لایا ہوں، تمہیں دیش دیا ہے، تو یہ ان لوگوں کا بھی جو تمہارے ساتھ پردیسی ہیں حق ہے کہ وہ تمہارے ساتھ اس دیش کے واسی نظر آئیں یا اس دیش کے جو لوگ ہیں وہ نظر آئیں. آمین. اعمال کی کتاب 23 باب اور 22 آیت میں خدا نے خاص طور پر غریبوں کی مدد کرنے کے لیے یا غریبوں کا خیال رکھنے کے لیے کہا. جی. اور جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کاٹو تو تو اپنے کھیت کو کونے کونے تک پورا نہ کاٹنا اور نہ اپنی فصل کی گری پڑی بالوں کو جمع کرنا، بلکہ ان کو غریبوں اور مسافروں کے لیے چھوڑ دینا. میں خداوند تمہارا خدا ہوں. میں خداوند تمہارا خدا ہوں. کہ جب تم اپنی کھیتی باڑی کا کام کرو، اپنے فصلوں کی کٹائی کرو، تو بالکل جو ہے وہ کونوں تک اس کو نہ کٹائی کرنا، بلکہ کچھ حصہ جو ہے وہ غریبوں کے لیے رکھ چھوڑنا تاکہ وہ وہاں سے کاٹیں، یا جو تمہارے گرے ہوئے دانے ہیں وہ بھی وہاں سے اکٹھے کریں اور اپنا پیٹ بھریں. تو یہ خدا نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ تمہیں غریبوں کا خیال کرنا ہے. خدا غریبوں کا خیال رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ نہ صرف غریبوں کا بلکہ یتیموں اور بیواؤں کی مدد بھی خدا چاہتا ہے. زکریا کی کتاب اس کا 7 باب اور 9ویں اور 10ویں آیت میں یہ بیان ہے. زکریا کی کتاب اس کا 7 باب 9ویں اور 10ویں آیت میں خدا نے باقاعدہ بیان کیا کہ خدا کس قدر فکر مند ہے یتیموں کی، بیواؤں کی اور غریبوں کی خبر گیری کرنے کے تعلق سے. جی 9ویں اور 10ویں آیت کہ رب الفواج نے یوں فرمایا تھا کہ راستی سے عدالت کرو اور ہر شخص اپنے بھائی پر کرم اور رحم کیا کرے، اور بیوہ اور یتیم اور مسافر اور مسکین پر ظلم نہ کرو، اور تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے خلاف دل میں برا منصوبہ نہ باندھے. آمین. تو خدا کا کلام جو ہے وہ یہودیوں کو بار بار یہ سکھا رہا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے بھائی پر ظلم نہ کرے، پردیسی پر ظلم نہ کرے، غریب پر ظلم نہ کرے، یتیم پر ظلم نہ کرے، بیواؤں کے ساتھ ظلم نہ کرے. کیونکہ جب یسوع مسیح آیا تو اس وقت جو ہے وہ یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا وہ جانوروں جیسا تھا. کیونکہ بڑے بڑے چوکے پہننے کی وجہ سے اور صدر عدالت میں ان کی رسائی حاصل ہونے کی وجہ سے یہودی اس دور میں اپنے آپ کو ایک خاص قوم سمجھتے تھے، ایک خاص فرقہ سمجھتے تھے، اور باقی جو عام لوگ تھے، غریب لوگ تھے، ان کو وہ لعنتی سمجھتے تھے. جس کی وجہ سے یہاں پر یسوع مسیح بار بار غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور کچھنے ہو کی بات کر رہا ہے. خدا ہماری فکر کرتا ہے، اور جتنے بھی امیر لوگ ہیں ان کے لیے خدا نے مقرر ٹھہرایا ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کریں. آمین. اور اس کے ساتھ ساتھ
نہ صرف ان کے لیے بلکہ خدا نے ہمیں بھی اس بات کے لیے مقرر کیا ہے کہ جو ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، اگر ہمارے پاس ہم نے اچھا کھانا شروع کر دیا ہے، ہم نے اچھا پینا شروع کر دیا ہے، ہمارے پاس وسائل آئے ہیں، تو پھر ہم نے رحیم بننا ہے، رحم کرنے والا بننا ہے۔ جیسے ہی ہمارے پاس کچھ وسائل آتے ہیں، ہمارے پاس کوئی روپیہ پیسہ آتا ہے، یا ہمارا معیار زندگی تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے، تو سب سے پہلا کام جو ہم کرتے ہیں، اپنے جیسے دوسرے جو ساتھی بہن بھائی ہیں ان سے سب سے پہلے تعلق ختم کرتے ہیں۔ ہم ملنا جلنا بند کر دیتے ہیں، ہم آنا جانا بند کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے انجل ہی رہنا ہے، اس لیے انہوں نے مل کے ساری بھی حالت خراب ہوئے گی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب آپ نے خدا کے کلام کو پورا کرنا ہے اور رحم کو حاصل کرنا ہے، اپنی زندگی میں رحم کا رویہ حاصل کرنا ہے، اور اپنے جیسے دوسرے بہن بھائیوں کی مدد کرنی ہے۔